بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی نشست میں ہم حضرت شیخ سعدی شیرازی کے مختصر حالات بیان کریں گے۔ حضرت شیخ کا نام شرف الدین، مصلح الدین لقب اور سعدی تخلص ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ شیخ کی ولادت اطابق مظفر الدین تقلہ بن زنگی کے دور حکومت میں ہوئی، لیکن چونکہ آپ نے تقلہ بن زنگی کے بھائی اطابق سعد بن زنگی کے زمانہ حکومت میں شعر و شاعری شروع کی تھی، اس لیے اس کی نسبت سے اپنا تخلص سعدی رکھا۔ شیخ کا بچپن نہایت پاکیزہ گزرا۔ والد بزرگوار عبداللہ شیرازی قدس سرہ بے حد متقی پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کی کس طرح تربیت فرمائی اور کس طرح آداب و اخلاق سکھائے، کس طرح بری باتوں سے روکا، اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی ہو سکتا ہے جسے خود شیخ سعدی نے گلستان میں نقل فرمایا ہے کہ چونکہ بچپن میں مجھے زہد و عبادت کا بہت شوق تھا، اس لیے ایک دفعہ تمام رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دی۔ کچھ لوگ ہمارے گرد سوئے ہوئے تھے۔ میں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ لوگ اس طرح میوے خواب ہیں کہ گویا مر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے بھی اتنا نہیں کیا کہ 2 رکعت نفلی پڑھ لے۔ والد گرامی نے فرمایا، جان پدر، اگر تو نیز بھی خفتی ازان بہتر کے در پوستین خل کفتی، اس غیبت سے تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ خود حضرت شیخ کو اعتراف ہے کہ میری عظمت و فضیلت کا راز والد محترم کی تادیب اور زجر و توبیخ میں ہے۔ چنانچہ بوستان میں فرماتے ہیں، بخورد از بزرگاں کفا، خدا دادش اندر بزرگی صفا۔ یعنی سعدی نے بچپن میں بڑوں کی مرمت برداشت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑائی میں دل کی صفائی عطا فرما دی۔ حضرت شیخ نے زیادہ تر تعلیم بغداد شریف میں الپ ارسلان کے وزیر خواجہ نظام الملک طوسی کے قائم کردہ دارالعلوم نظامیہ میں حاصل کی۔ یہ جو دارالعلوم ہے یہ بغداد شریف میں تھا، یعنی عراق میں۔ شیخ کے اساتذہ میں سب سے زیادہ مشہور علامہ ابوالفرج جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کی صحبت سے بھی فیض حاصل کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت جب مدت تک کتابوں کا مطالعہ کر چکے تو دل میں نسخہ کائنات کے مطالعے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ ایشیائے کوچک، بربر، حبش، مصر، شام، فلسطین، آرمینیا، عرب، جملہ ممالک ایران، اکثر ممالک توران، ہندوستان، رودبار وغیرہ بے شمار ممالک کا سفر کیا، بے شمار لوگوں سے ملاقات کی اور بے انداز مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ہمیشہ ہمت اور غور و فکر سے کام لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی گردش زمانہ کی شکایت نہیں کی تھی، البتہ ایک دفعہ دامن صبر ہاتھ سے جاتا رہا۔ ہوا یوں کہ میں پاؤں سے ننگا تھا اور میرے پاس جوتا خریدنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ میں پیچ و تاب کھاتا ہوا کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ میں فوراً سنبھل گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاؤں تو ہیں، اگرچہ ننگے ہی صحیح۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں، مگر ہمیشہ استقلال اور خودداری کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں، ایک سال اسکندریہ میں سخت قید پڑا۔ وہاں ایک نہایت دولت مند ہجڑا رہتا تھا جو فقراء اور غرباء کی خوب آؤ بھگت کرتا۔ کچھ درویشوں نے مل کر مجھے اس کی دعوت پر چلنے کو کہا۔ میں نے نہ صرف خود جانے سے انکار کر دیا بلکہ انہیں بھی جانے سے منع کیا اور کہا کہ شیر چاہے
بھوک سے مر ہی جائے لیکن کتے کا بچا ہوا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ قدس روح کی بڑی خوبی یہ تھی کہ بیش قیمت پند و نصائح سے ہر شخص کی رہنمائی کرتے، بالخصوص سلاطین اور حکام کو پوری بے باکی اور دلیری سے نصیحت کرتے۔ خود گلستان میں فرماتے ہیں، نصیحت بادشاہاں کسے را مسلم است، کہ بیم سر نہ دارد و امید زر۔ یعنی بادشاہوں کو وہی شخص نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خطرہ اور انعام و اکرام کی کوئی امید نہ ہو۔ بے شک یہ صفت حضرت شیخ سعدی میں مکمل طور پر پائی جاتی تھی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ چنگیز خان جیسے اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن کے پوتے اور ہلاکو خان کے بیٹے اباقہ خان سے جب ملاقات ہوئی تو کچھ دیر گفتگو کے بعد شیخ جب رخصت ہونے لگے تو اباقہ خان نے کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، دنیا سے نیکی یا بدی آخرت میں ساتھ جائے گی، اب تمہیں اختیار ہے، ان دو میں سے جو منظور ہے ساتھ لے جانا۔ اباقہ خان نے گزارش کی کہ اس مضمون کو اشعار کا جامع پہنا دیجئے، تو حضرت شیخ نے اسی وقت شعر کہا، شہے کے پاس رعیت نگاہ ہمی دارد، حلال باد خراجز کہ مزد چوپانیست، وگرنہ رائی خلق است زیر مارش باد، کہ ہرچ می خورد از جزیہ مسلمانیست۔ یعنی جو بادشاہ رعایا کی صحیح طور پر حفاظت کرتا ہے اس کے لیے خراج، انگریزی میں ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکس اس کے لیے حلال ہے کہ اس نے حفاظت کی اجرت وصول کی ہے۔ اور وگرنہ رائی خلق است زیر مارش باد، اور اگر مخلوق حفاظت نہیں کرتا تو خدا کرے کہ خراج اس کے لیے زیر قاتل ہو، کہ ہر چمی خورد از جزیہ مسلمانیس، کیونکہ خدا کرے کہ خراج اس کے لیے زیر قاتل ہو کیونکہ وہ مسلمانی کا جزیہ کھا رہا ہے۔ اباقہ خان آبدیدہ ہو گیا اور کئی دفعہ پوچھا کہ میں مخلوق کا محافظ ہوں بھی یا نہیں۔ ہر دفعہ شیخ نے جواب دیا کہ اگر آپ محافظ ہیں تو پہلا شعر آپ کے مناسب ہے، ورنہ پھر دوسرا شعر۔ اباقہ خان حضرت شیخ کی واضح نصیحت سے خوش ہوا اور باعزاز رخصت کیا۔ اس طریقے سے ایک عام آدمی کو دینی نصیحت دینی کرنا بھی مشکل ہوتی ہے، مگر شیخ نے اسلام سے بے خبر بادشاہ کے سامنے پوری بے باکی سے حق کی آواز کو بلند کیا۔ حضرت شیخ سعدی کو بزلہ سنجی اور بات کے پر لطف بنانے میں بے حد کمال حاصل تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ خواجہ شمس الدین نے اپنے غلام کے ہاتھ 500 روپے دینار بطور نذرانہ ارسال کیے تو غلام نے اس اعتماد پر کہ شیخ اغماض فرما جائیں گے 150 دینار نکال لیے اور 350 شیخ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ چونکہ صاحب دیوان کے خط میں 500 دینار لکھے تھے تو اس لیے شیخ نے رسید میں یہ قطع لکھ بھیجا۔ آگے پھر وہ فارسی کا خطہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے میری عزت افزائی فرمائی اور پیسے بھیجے، تمہارا مال زیادہ ہو اور دشمن خوار، مالت افزوں بادو آگے خصمت پائے مال، یعنی تیرا مال و دولت افزوں ہو، اس میں افزونی ہو، اور جو تیرا خصم ہے، جو تیرا دشمن ہے، وہ پائمال ہو۔ آگے اگلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر دینار کے بدلے تمہاری عمر 1 سال ہو تاکہ تم 350 برس زندہ رہو، ہر بدی نہ رت سال عمر بعد تابمانی 650 سال۔ یہ قطع دیکھ کر جب صاحب دیوان کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو غلام کو سخت ڈانٹ پلائی اور کمی کو پورا کر کے حضرت شیخ سے معذرت چاہیے۔ یہ ساری باتیں حیات سعدی میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ 691 ہجری 5 شوال المکرم جمعہ کی رات اس دار فانی سے رائی ملک بقا ہوئے۔ آپ کی عمر شریف کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر 120 سال تھی۔ فاضل اجل مولوی محمد نذیر احمد صاحب رامپوری جنہوں نے در یکتا لکھی ہے کریمہ کی شرح، اس میں انہوں نے جو تاریخ وفات نقل کی ہے ایک قطع میں، تو اس میں 691 ہے۔
اب آتے ہیں جی کہ حضرت شیخ کی کتابیں اور تصنیفات۔ حضرت شیخ کی تصنیفات گلستان، بوستان اور کریمہ کو تو بے حد شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ عربی، انگریزی، جرمنی، ڈچ، لاطینی، اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، ہندی، ہر زبان میں ان کے ترجمے ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ ہمارے درس نظامی کی ابتدا ہی کریمہ سے ہوتی ہے اور یہ ایک آسان زبان میں بے شمار نصیحتوں کا خزینہ ہے۔ اور اس کی کئی اردو شرح کی گئی ہیں، خود خاکسار ابو الحسن واحد رضوی نے بھی اس کی شرح تحریر کی ہے، اور یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے عنوان اور اس میں نصیحتوں کا ایک جہان آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ سعدی کے قبر انور کو منور فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، جنت کی اعلیٰ بہاروں سے نوازے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی شیخ کے اعوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔